الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پچھلے جمعے کے اندر اتباع رسول کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آج جو قرآن کریم نے ہمیں ماڈل دیا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا، اپنی زندگیوں کا موازنہ اس ماڈل سے کرنا ہے۔ وہ ماڈل کون ہے؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے ماڈل ہے، انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو کتنا اپنایا ہے۔ آیا کہ ہمارے معاملات اس زندگی کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری معاشرت اس زندگی کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس ماڈل کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے اخلاق اس ماڈل کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ اس پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ موضوع بڑا سخت ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے بیٹھیے۔ موضوع بڑا سخت ہے، تو واسطے سخت نہیں بڑے، اپنے واسطے بڑا سخت ہے۔ ہر انسان آج معاملات کی دنیا سے دور ہے، معاشرت کی دنیا سے دور ہے۔ اخلاق جو ہونے چاہیے مسلمان کے، ان اخلاقیات سے انسان آج کا مسلمان جو ہے وہ دور ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ ماڈل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رب تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح معاملات کیے ہیں اس طرح معاملات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس طریقے سے معاشی زندگی گزاری ہے اس طریقے سے آپ بھی گزارو. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے ایسے ہی اخلاق آپ بھی اپناؤ. تو آج دعویٰ تو ہر ایک یہی کر رہا ہے کہ میں رسول کا غلام ہوں، میں رسول کا غلام ہوں. ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے کہ میں رسول کا غلام ہوں. مصلی پہ کھڑا ہونے والا اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں رسول کا غلام ہوں. مصلی والے کے پیچھے کھڑے ہونے والے کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں رسول کا غلام ہوں. مارکیٹ میں جو بیٹھتا ہے سبزی کی دکان پہ اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں غلام رسول ہوں. حجام کی دکان پہ جو بیٹھتا ہے اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں غلام رسول ہوں. بیکری کی دکان پہ جو بیٹھتا ہے اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں غلام رسول ہوں. ہتھوڑے کی دکان پہ لوہے کی دکان پہ جو بیٹھتا ہے اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں غلام رسول ہوں. کپڑے کی دکان پہ جو بیٹھتا ہے اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں غلام رسول ہوں. ہوٹل ڈال کے جو بیٹھتا ہے کباب بنا رہا ہے اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں غلام رسول ہوں. ریڑی جس نے لگائی ہے فروٹ کی ہے سبزی کی ہے جس چیز کی بھی ہے اس کا یہی دعویٰ ہے کہ میں کون ہوں؟ غلام رسول ہوں. جس مرحلے کے اندر بھی ہے جس چیز کے اندر بھی ہے چاہے وہ مسجد کا امام ہے مؤذن ہے خطیب ہے نمازی ہے مقتدی ہے پڑھنے والا ہے پڑھانے والا ہے بازار کے اندر معاملات کرنے والا ہے سبزی والا ہے ریڑھی والا ہے کپڑے والا ہے پرچون والا ہے ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے کہ میں کون ہوں؟ غلام رسول ہوں. میں کون ہوں؟ غلام رسول ہوں. لیکن جب ہم معاملات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہماری غلامی ایک طرف دری کی دری رہ جاتی ہے. جب ہم رسول کی زندگی میں معاملات کو پڑھتے ہیں اور صحابہ کی زندگی میں معاملات کو پڑھتے ہیں تابعین کی زندگی میں معاملات کو پڑھتے ہیں تبع تابعین کی زندگی میں معاملات کو پڑھتے ہیں ہم اولیاء اللہ کے معاملات کو پڑھتے ہیں تو ہماری غلامی کا جو دعویٰ ہے وہ ایک طرف رہ جاتا ہے ہماری زندگی ایک طرف ہوتی ہے. کیا ہم اتنے ہی مسلمان ہیں؟ ہم اتنے ہی مسلمان ہیں کہ صرف نعرہ لگا دیا غلام ہے رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن دوسری طرف معاملات کا پتہ نہیں ہے. 8 سالہ کورس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہدایہ ہے. اس کی ایک جلد کے اندر عبادات کا تذکرہ ہے باقی 3 جلدوں کے اندر معاملات معاشرت اور اخلاقیات کا تذکرہ ہے. 3/4 دین جو ہے یہ معاملات معاشرت اور اخلاقیات کا ہے جس سے آج ہم بالکل دور ہیں بالکل دور ہیں. ہمارے معاملات یہ ہیں کہ مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والے نے کسی کے پیسے دینے ہوتے ہیں دے نہیں رہا ہوتا. پیچھے کھڑے ہونے والے نے کسی کے دینے ہوتے ہیں دے نہیں رہا ہوتا. معاملات یہ ہیں کہ اپنے گھر کے باہر سے کسی کو گزرنے بھی نہیں دیتا. اور جو دکانیں ڈال کے بیٹھے ہیں معاملات یہ ہیں کہ کبھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے کبھی ریٹ اتنا لگایا ہوا ہے کہ جو شریعت کے قانون سے انتہائی بالاتر ہے. اور دعویٰ کیا ہے؟ میں غلام رسول ہوں. میں کون ہوں؟ غلام رسول ہوں. رسول کا غلام تو وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنایا ہے اپنی زندگی میں اس کو لایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری ہے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں اولیاء اللہ کی زندگیاں ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو اب جو زندگی دی ہے اللہ نے جو ماڈل پیش کیا ہے اللہ نے اس کے مطابق زندگیاں گزاری. آج ہمارے معاملات کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے معاملات کا. پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا اپنے گربان میں ذرا جھانک کر دیکھے کہ میرے معاملات کیا ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک مرید تھا خلیفہ تھا جن کو انہوں نے خلافت دے رکھی تھی
وہ ایک دن آیا حضرت کے پاس، کہا سفر کیسا رہا، حال احوال پوچھا، کہا یہ بیٹا ہے؟ جی بیٹا ہے۔ کتنی عمر ہے؟ کہا 13 سال کا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ریل پر آئے ہو؟ جی ہاں ریل پر آیا ہوں۔ اس کا کرایہ پورا ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس کا کرایہ پورا ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس نے کہا جی میں نے تو اس کا کرایہ آدھا ادا کیا ہے۔ کہا آدھا کیوں ادا کیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو 12 سال سے اوپر والا ہو اس کا کرایہ پورا ہوتا ہے؟ تو وہ جو خلیفہ صاحب تھے انہوں نے کہا حضرت مجھے اس بات کا علم ہے، لیکن یہ بچہ جو ہے یہ دیکھنے میں 12 سال سے چھوٹا لگ رہا ہے، عمر تو 13 ہے، اس وجہ سے میں نے اس کا کرایہ کم دیا ہے۔ تو وہ لکھا ہے کہ حضرت نے اسی وقت ان کی خلافت جو تھی سلب کر دی اور ان کی جو بیعت تھی اس کو بھی ختم کر دی۔ اس قدر اور یا اللہ کے معاملات پختہ تھے، عظیم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھے۔ آج ہمارے کیا معاملات ہیں؟ وہی تھانوی صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے ایک دن سفر کر رہے تھے، ریل گاڑی کا سفر کرنے کے لیے اس جگہ پہ گئے اسٹیشن پہ، تو لائن میں لگے ہوئے ہیں، جس گاڑی پر جانا تھا اس کا جو گارڈ تھا وہ حضرت کو جانتا تھا۔ وہ جب گاڑی آ کے اسٹاپ پہ رکی ہے دیکھا حضرت لائن میں لگے ہوئے ہیں، جا کر پوچھا حضرت آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنے سامان کا وزن کروا رہا ہوں۔ کیا آیا کہ میرا سامان اس مقدار سے زیادہ تو نہیں ہے جس پر کرایہ دینا پڑتا ہے، کچھ تو ہوتا ہے نا بیگ وغیرہ اس کا کرایہ نہیں ہوتا، لیکن اس مقدار سے اگر زیادہ ہو تو اس کا کرایہ دینا پڑتا ہے۔ تو کہا کہ میں اپنے سامان کا وزن کروا رہا ہوں۔ گارڈ نے کہا حضرت آپ کو وزن کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہوں میں، آپ جائیں گاڑی میں بیٹھ جائیں، آپ کو کس نے کہا ہے وزن کروانے کا؟ تو حضرت نے کہا اچھا آپ میرے ساتھ ہیں؟ کہا کہاں تک ساتھ جاؤ گے؟ کہا میں فلاں اسٹیشن تک ساتھ جاؤں گا، وہاں سے آگے ایک گارڈ اور ہے، اس کو میں بتاؤں گا کہ یہ حضرت میرے ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، میرے مرشد ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت کہنے لگا اچھا بتاؤ وہ جو گارڈ صاحب ہے وہ کہاں تک جائے گا؟ کہا حضرت وہ آپ کے اسٹیشن سے بھی آگے جائے گا۔ حضرت نے کہا میرا اسٹیشن تو بڑا لمبا ہے، میرا سفر تو بڑا طویل ہے۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ آپ نے تو فلاں اسٹیشن پہ اترنا ہے، گارڈ کا اسٹیشن اس سے اگلا ہے، آپ وہاں تک کیسے جائیں گے؟ حضرت نے کہا میں نے قبر تک جانا ہے، بتا گارڈ تھے میرے ساتھ قبر تک جائے گا یا نہیں؟ حضرت نے کہا میں کچھ سے منکر نکیر نے سوال و جواب کرنے ہیں، بتا گارڈ وہاں تک جائے گا یا نہیں جائے گا؟ حضرت نے کہا میں نے محشر کے میدان میں حاضری بھی دینی ہے، بتا تیرا گارڈ مجھ تک وہاں میرے ساتھ جائے گا یا نہیں؟ حضرت نے کہا میں نے رب کے دربار میں کھڑا ہو کے حساب دینا ہے، تو بتا تیرا گارڈ میرے ساتھ وہاں تک جائے گا یا نہیں؟ حضرت نے کہا میں نے پل صراط سے بھی گزرنا ہے، تو بتا کہ تیرا گارڈ وہاں بھی میرے ساتھ جائے گا یا نہیں؟ اور یا اللہ کے تو معاملات ایسے تھے۔ آج میں اور آپ اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارے معاملات کچھ بھی نہیں، ہم معاملاتی معاشرتی اخلاقیاتی زندگی سے بالکل دور ہیں۔ ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے اخلاق سے ہمارے رشتہ دار پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ ہم کس بات کے مسلمان ہیں، کس بات کے غلام رسول ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں معاملات بھی سکھائے ہیں، قرآن نے ہمیں تو معاملات بھی سکھائے ہیں، معاشرت بھی سکھائی ہے، اخلاقیات بھی سکھائے ہیں۔ ہمارے اندر معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں؟ نہیں۔ سگے بھائی کا آج ہم خیال نہیں رکھتے ہیں، اس کے حقوق ہم سے ادا نہیں ہو سکتے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق اس طرح پر ادا نہیں ہو سکتے جس طرح شریعت نے بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کو دیکھیے، کیا ہماری زندگی اس کے مطابق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج غور کیجئے
میں بھی اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا آج میرا پڑوسی میری زبان سے محفوظ ہے یا نہیں؟ آج میرا پڑوسی میرے ہاتھ سے محفوظ ہے یا نہیں؟ آج میرا عزیز و اقارب میری زبان سے محفوظ ہے یا نہیں؟ آج میرا عزیز و اقارب میرے ہاتھ میرے پاؤں کی تکالیف سے محفوظ ہے یا نہیں؟ کسی شاعر نے کہا جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزے کا زخم جو ہے وہ بھر جایا کرتا ہے لیکن زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ آج ہم رسول کے طریقے کے مطابق زبان استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہماری زبان سے لوگوں کے دل دکھے ہوئے، ہمارے الفاظ سے لوگوں کے دل دکھے ہوئے، ہمارے ہاتھ کی پریشانی، ہاتھ کی باتوں سے، ہاتھ کی تکالیف سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں، ہماری حرکتوں سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ کیا کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے؟ آؤ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو دیکھتے ہیں کہ کیسی معاشرت تھی۔ سفر طائف ہے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، اپنے کام کے لیے بھی نہیں گئے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گئے ہیں، دعوت و تبلیغ کے عمل کے لیے گئے ہیں، لیکن ظالموں نے کیا کہ اوباش بچوں کو، شرارتیوں کو، شرابیوں کو، بابیوں کو پیچھے لگا دیا، حضور پر پتھر برسائے، گالیاں دی، زبانیں کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر چکے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت جبرائیل آئے، 7 پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظالموں نے تکلیف دی ہے، زخمی کیا ہے، آپ پر پتھر برسائے ہیں، گالیاں دی ہیں، زبانیں تراشی ہیں، آپ کو برا بھلا کہا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، فرشتے میرے ساتھ ہیں، دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو ختم کر دیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی کا آج ہم دعویٰ کرتے ہیں، وہ بول پڑے جبرائیل نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں تو ان کے لیے آج بھی دعا کرتا ہوں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ میرے ہاتھ اٹھ کے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، نادان ہیں، بے وقوف ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ ان کی نسلوں کے ہاتھوں سے اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ انہی طائف والوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ درس دیا ہے۔ آج کوئی ہمیں گالی دے تو ہمیں برداشت نہیں ہے، کوئی اور بات کہے، کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچائے تو ہماری پستول نکل آتی ہے، ہماری بندوق نکل آتی ہے، گولی تیار ہوتی ہے، ڈنڈے سوٹے تیار ہوتے ہیں کہ آج میں نے اس کا سر پاڑنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات کے لیے بھی نہیں گئے، دین کے معاملے کے لیے گئے ہیں، تبلیغ کے لیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی صورت کیا اختیار کی۔ آج یہ صورت ہمارے اندر ہے، آج ہم اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اپنے گریبانوں میں آپ بھی جھانکیں، میں بھی جھانک کر دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاملات اس طرح کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص ان کو گالیاں دے رہا ہے، زبان کس رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے صاحب اگر ایک گھاٹی آنے والی ہے، اگر اس گھاٹی کے اندر ابو ذر غفاری کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ تیری باتیں ابو ذر غفاری کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
اگر اس گہاٹی کے اندر ابو ذر غفاری ناکام ہو جاتا ہے تو جو یہ تو کہہ رہا ہے ابو ذر غفاری اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہے۔ کیا زندگی سے سبق دیا ہے، ایک گالیاں دے رہا ہے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کیا ہے کہ تیری گالیوں سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، تیرے بکواسات سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر کل قیامت کے دن میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری گالیاں مجھے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اگر میں ناکام ہو گیا جو تو کہہ رہا ہے ابو ذر غفاری اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہے۔ یہ تھی صحابہ اکرام کی معاشرت، یہ تھے صحابہ اکرام کے اخلاقیات۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس پر ایک شخص رہتا تھا جو دن کو اپنے کام کاج کرتا تھا لیکن رات کے وقت شراب نوشی کے اندر مصروف ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ گھومتا تھا تو پھر پوری گلی محلے کے اندر وہ شور مچاتا تھا، اور شور مچا کر ایک شعر پڑھتا تھا جس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ایک عظیم جوان کو کھو دیا ہے، یہ لوگ تو بڑے بے قدرے ہیں، انہوں نے ایک عظیم جوان کو کھو دیا ہے۔ وہ روز رات کو یہ شور شرابہ کرتا رہتا تھا، آوازیں کستا رہتا تھا۔ ایک دن کسی دوسرے پڑوسی نے اس کے خلاف FIR کٹوا دی، پولیس والے آئے پکڑ کر لے گئے، جو اس وقت کا محکمہ تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب رات ہوئی تو دیکھا اس کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں، کسی سے پوچھا کہ پتہ کرو وہ شخص کدھر ہے، آج اس کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں۔ میری اور آپ کی طرح کا کوئی ہوتا کہ تو شکر ہے جان چھوٹی، شکر ہے آج آواز نہیں آتی، اللہ کرے ماری گیا ہو، آج تو جان چھوٹ گئی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کی سیرت پہ قربان جائیے، فرمانے لگے پتہ کرو کدھر گیا، اس کے بارے میں معلوم کر کے آؤ۔ تو کسی صاحب نے بتایا کہ ان کے خلاف FIR کٹ گئی تھی، پولیس والے ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے انہی پاؤں پر تھانے کے اندر پہنچے، تھانے والے بھی جانتے تھے، جو اس وقت کا محکمہ تھا وہ جانتا تھا، تو انہوں نے حضرت کی خوب اعزاز کیا، خدمت مدارت کی، پوچھا حضرت کس لیے آئے ہیں، کس وجہ سے آنا ہوا؟ تو حضرت نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے، اس کو آپ قیدی بنا کر لے آئے۔ کہا حضرت وہ تو اس سلسلے میں آئے، کہا اس بات کو چھوڑو، میں بھی اس کے پڑوس پر رہتا ہوں، آپ اس کو رہا کر کے میرے ساتھ بھیجو۔ جب انہوں نے اس قیدی کا ہاتھ امام ابو حنیفہ کے ہاتھ میں دیا اور امام صاحب نے کہا جوان بتا تیری جوانی کو کس نے ضائع کیا ہے، تیری قدر کس نے نہیں کی ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی ہدایت کے فیصلے ہونے تھے۔ اس جوان کو اپنا شہر یاد آیا اور اس نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی، اور روزمرہ کی زندگی کے اندر وہ حضرت کے حلقہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو عالم دین بنا دیا۔ ہمارے اولیاء کی تو یہ سیرت ہے۔ آج ہمارے پڑوس پر کوئی اس طرح کرے تو ہم پہلے تو اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کو نکالنے کے در پہ ہوتے ہیں کہ میرے کان خراب کر دیے، میرے کان خراب کر دیے۔ اس کی پہلے حالت کو پتہ کرو کہ کیا اس کی حالت ٹھیک ہے، کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو جو دائرہ کار انبیاء کا رہا ہے، صحابہ کا رہا ہے، اولیاء اللہ کا رہا ہے، اس دائرے میں رکھ کر اس کے ساتھ معاملات کرو۔ اور ہاں اگر اس کے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، ویسے ہی شادی والوں کی طرح ڈھول ڈمکا لگایا ہوا ہے، وہ باش کو آ کر نچا رہا ہے، ضلالت برپا کر رہا ہے، علاقے والوں کی نیندیں خراب کر رہا ہے، تو پھر اس کے خلاف ایکشن لو، اور ایکشن لو اس دائرے کے اندر لو جو حکومت کا فیصلہ ہے، جو قوانین ہیں ان کے دائرے کے اندر ان کے خلاف پھر کارروائی کرو۔ اور ہمارے علاقے کے اندر یہ پورا ہفتہ جو ہے تمام لوگوں کی نیندیں برباد ہوئی، تمام لوگوں کا سکون برباد ہوا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام نے ہمیں دیا ہے، یہ قرآن نے ہمیں دیا ہے، یہ محمد رسول اللہ کی سیرت سے ملا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور پھر ہم بھی سوچیں کہ ہم میں سے اتنا غیرت مند مسلمان کوئی نہیں تھا جس نے جا کر ان سے یہ کہا ہو کہ یہ کام غلط ہے۔ غلام رسول تو ہم سارے ہیں، لیکن ٹھیک ہے
سریلی آواز آندھی ہے لگی تھی پئی آندھی جا بڑا چس آندھا ہے لگے تو پئی آندھا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ شاید کوئی بیمار ہو، شاید کوئی مریض ہو، شاید کسی کے بچوں کی نیند حرام ہوئی ہو، شاید کسی مریض کا آرام کے اندر خلل آیا ہوا، کسی کو اس بات کا احساس تک بھی نہیں۔ ہمیں دین یہ سکھاتا ہے، ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے یہ ملا ہے، ہمیں رسول اللہ کے معاشرت، معاملات، اخلاقیات سے یہ ملا ہے۔ آئیے غور کیجئے اپنے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اماں بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو اماں نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن میں جو لکھا ہے سارا کا سارا حضور کا اخلاق ہی تو ہے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ پڑوسیوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، محلے والوں کا خیال رکھو، عزیز و اقارب کا خیال رکھو، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، یہ میرے رسول کا اخلاق ہے۔ تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ اور قرآن خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق سے بھری پڑی ہے، آپ اخلاق کا نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر ہیں۔ کیوں نہ میرے محبوب اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر ہوں، ذرا جنگ احد میں جا کر دیکھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید کر دیے گئے، آپ کا ہاتھ بھی زخمی کر دیا گیا، آپ کا سر مبارک بھی زخمی کر دیا گیا، آپ کی ٹانگ بھی زخمی کر دی گئی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کے لیے اپنے رب سے بددعا تو کر دیجئے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا ربی لا تذرنی، ربی لا تذر، اس دنیا پر، اس روح زمین پر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ، اس طرح کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ نہیں، مجھے تو رب تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہان والوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اشراط الارض کے لیے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، وحشی جانوروں کے لیے، حتیٰ کہ روح زمین پر جو بھی چیز ہے، چاہے وہ انسان ہے، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں ان کے لیے کبھی بددعا نہیں کروں گا۔ اس موقع پر بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر دعا کی ہے، کبھی بددعا نہیں کی۔ چاہے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، گالیاں دی ہے، راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، کوڑا پھینکا ہے، جو بھی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بددعا نہیں دی، دعائیں ہی دی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہمارے اخلاق ہیں؟ پھر دیکھیے ایک عورت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر والا کھانا کھلانا چاہتی ہے، یہودیہ عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دل جوہی کے لیے اس کی دعوت کو قبول فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ اسی وجہ سے اسلام قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا ہے، کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا ہے، دوسرا لقمہ اٹھانے لگے ہیں، کھانے سے آواز آئی اللہ کے رسول نہ کھائیے، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بلایا، کہا کہ تم مجھے زہر کھلا رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا مجھے کھانے نے بتایا، اس سے آواز آئی ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں نے اسی لیے کیا تھا، میں یہ جاننا چاہتی تھی
کہ اگر یہ زہر کا علم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یا الہامی صورت کے اندر بتا دیا گیا یا کھانے نے بول کر بتا دیا گیا، جس طرح ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بولے تھے اس طرح کھانا بول گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے کہ کھانے کے اندر زہر ہے تو آپ حقیقی نبی ہیں، اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا، میں مان گئی ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول اور سچے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا ہے، بد دعا کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور آج ہم اپنے اخلاق پہ غور کریں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، اس قدر سخت جادو ہوا کہ آپ چارپائی تک آ گئے۔ جب جادو تلاش کر لیا گیا، ختم کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ پر جادو کیا ہے، جادو والا بھی معلوم ہو گیا ہے، جادو والیاں بھی معلوم ہو گئی ہے، اب تو ان کے خلاف کارروائی کیجئے، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، آپ کے پاس حکم بھی ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں کارروائی کرنے کے لیے نہیں آیا، مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، میں ان کو بھی معاف کروں۔ یہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کی زندگی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات ہیں۔ اور پھر اولیاء اللہ کی زندگیاں دیکھیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پڑوس پر ایک یہودی رہتا تھا، وہ یہودی جب مکان فروخت کرنے لگا تو اس نے اپنے مکان کی جو قیمت تھی وہ اس جگہ کے حساب سے دگنی رکھی۔ کسی نے پوچھا عبداللہ وہ یہودی جو بھی اس کا نام تھا، اس سے کہا کہ اس جگہ کی قیمت تو 1 لاکھ ہے، آپ 2 لاکھ کس لیے مانگ رہے ہو؟ مثال دے رہا ہوں کہ 1 لاکھ ہے، 2 کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھتے نہیں ہو اس یہودی کے پڑوس پر عبداللہ بن مبارک بھی تو رہتا ہے، 1 لاکھ قیمت جگہ اور مکان کی ہے، اور دگنی جو بتائی ہے وہ عبداللہ بن مبارک کے اخلاق کی قیمت بتائی۔ میں آپ کو عظیم پڑوسی بھی تو ساتھ میں دے کر جا رہا ہوں۔ آج غور کیجئے، ہمارے معاملات سے ہمارا پڑوسی مطمئن ہے، ہماری معاشرت سے ہمارا پڑوسی مطمئن ہے، ہمارے اخلاقیات سے ہمارا پڑوسی مطمئن ہے، ہمارے عزیز و قارب ہماری معاشرت سے مطمئن ہے، ہمارے اخلاق سے مطمئن ہے۔ یہ غور کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو ٹٹولیے، دیکھیے کہ ہمارے معاملات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، صحابہ کی زندگی کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، اور یا اللہ کی زندگی کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ جب تک ہم معاملات کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے اس وقت تک کامیابی ناممکن ہے۔ اور معاملات جتنے بھی ہیں یہ حقوق العباد میں آتے ہیں، اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک متعلقہ بندہ معاف نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔